نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں. اس کے ایام سب سے بہترین ایام قرار دیے گئے. اسی طرح اس کی راتوں کو بھی تمام راتوں پر فضیلت دی گئی. اس مہینے کے ذریعے در حقیقت ایمان والی جماعت کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان کی تجدید کرنا ہے، انہی صفات پر ان کی تربیت کو تازہ کرنا ہے. اس مہینے کا بنیادی مقصد انسانوں کو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ایسا موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنی پوری دیانت کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اسی رجوع کرنے کے عمل کو ہی قرآن و حدیث کی زبان میں توبہ کہا گیا. تو توبہ کا بنیادی مقصد یہی کہ انسان اپنے اصل کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے معبود کی طرف رجوع کرے، پلٹ کر آئے. جب کوئی انسان اپنے بنیادی مقاصد سے دور چلا جاتا ہے یا منحرف ہو جاتا ہے یا اپنے بنیادی مقاصد کو نظر انداز کر کے جو اس کے منافی امور ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس ماحول سے جب ایک شخص سچائی کی طرف آتا ہے، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے، تو اسی کو قرآن حکیم تائب کہتا ہے. تائبون وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر اور آئندہ کے لیے ایک درست عزم کے ساتھ صحیح راستے پر چلنے کے لیے جب اپنے آپ کو کمر بستہ کرتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے رجوع الی اللہ. اسی کو کہتے ہیں توبہ کرنا. تو قرآن حکیم میں جو اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے، اجر و ثواب کا ذکر ہے، تو وہ اہل ایمان جن کے اندر یہ صفات ہوں گی جن کو یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے. تو سب سے پہلی صفت اس آیت مبارکہ کے اندر وہ توبہ کی ذکر کی گئی. کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، اور وہ صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے ذہنی اور قلبی اور عملی طور پر آمادہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے نیکی کا کوئی دروازہ کھلتا ہی نہیں. وہ ہمیشہ اسی وقت کھلے گا کہ جب ایک شخص اپنے طرز عمل کا جائزہ لے گا اور اس کے اندر جو منفی پہلو ہیں
ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے گا، آئندہ کے لیے ایک صحیح راستے پر گامزن ہونے کا فیصلہ کرے گا، تو اب اس کے بعد وہ مختلف نیکیوں کو بھی اختیار کرے گا، اپنے صالح کردار کو بھی زیادہ سے زیادہ بہتر بنائے گا۔ اس لیے اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو قرآن نے ذکر کیا التائبون، توبہ کرنے والے، اور پھر خاص طور پر اس مہینے کو تو اس عمل سے گہری مناسبت کہ انسان کے لیے ایک پورا ماحول تشکیل دیا گیا، اس کے لیے حالات سازگار بنائے گئے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنی زندگی کی پوری چارج شیٹ کو جو اس کے علم میں ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، تو ان کا جائزہ لے کر وہ فیصلہ کرے کہ میں نے اب حق کی طرف، سچائی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو پلٹنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں نیکی رکھی، سچائی رکھی ہے، دیانت رکھی ہے، گناہوں سے دوری رکھی ہے، نیکی کی طرف رغبت رکھی ہے، تو گویا وہ اس چیز کی طرف جب لوٹ کے آ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا کہ جو اپنے اصل مرکز سے ہٹی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے۔ دوسری صفت جو قرآن حکیم کی اس آیت میں ذکر کی گئی، العابدون، کہ وہ اپنے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں، ان کے دلوں کے اندر جو جھکنے کا عمل ہے، بندگی کا عمل ہے، عاجزی کا عمل ہے، اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے گڑ گڑانے کا عمل ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے مخصوص کی۔ عبدیت صرف ذات الہی کی ہے، کسی اور کی عبدیت اس کو غیر اللہ کی غلامی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس انسان کو دنیا کی ہر چیز پر بالادست پیدا کیا، بلکہ پوری کائنات میں سب سے بالادست مخلوق یہ انسان ہے، اس سے بالادست کوئی نہیں ہے، خالق کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس لیے یہ کسی اور کی بندگی کرتی ہے تو یہ گویا اپنے منصب سے نہ صرف دوری اختیار کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ناانصافی اور غداری کرتی ہے۔ تو عابدون وہ جماعت جو صرف اللہ کی بندگی کرتی ہے، وہ غیر اللہ کی غلامی کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتی، اور جب بھی غیر اللہ کی اس پہ غلامی مسلط ہوتی ہے تو اس کے خلاف جد و جہد کرتی ہے۔ آزادی کی جد و جہد کرنا یہ اللہ کی بندگی کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک طرف کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور دنیا کے اندر کسی طاغوتی طاقت کی بالادستی تسلیم کرے، اس کا بندہ بن جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے، دل میں اس کا خوف بٹھا لے، اس سے مرعوب ہو جائے، یہ تمام چیزیں اللہ کی بندگی کے بالکل منافی ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف بھی نکل جاتا ہے، غیر اللہ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر کسی چیز سے محبت رکھتا بھی ہے تو اللہ کے حکم پر رکھتا ہے، اور جہاں پر اللہ کا حکم اس محبت کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے تو فوراً اس سے اپنے دامن جھاڑ لیتا ہے۔ تو ایمان والی جماعت گویا عابدین کی جماعت، اللہ کی بندگی کرنے والی جماعت، اور اس دنیا کے اندر صحیح معنوں میں آزادی اختیار کرنے والی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ہر قسم کی غلامی کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، وہ کبھی بھی غلامی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، اس کے ذہن میں کبھی یہ تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں دو کشتیوں پہ سوار ہو جاؤں، کہ میں مذہبی معاملات تو گویا اللہ کے
حکم کے مطابق کروں گا، اور جتنی بھی دنیاوی معاملات ہیں، سیاسی معاشی معاملات ہیں، میں اس دور کے شیطان کے نظام کے مطابق چلاؤں گا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی بندگی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں کسی درجے کی شراکت پسند نہیں کرتا، کسی بھی درجے کی، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں 80% اللہ کی بات بندگی کی صورت میں مانتا ہوں اور 20% میں کسی اور کی مانتا ہوں، تو وہ 20% کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ جو شراکت دار ہیں میرے ساتھ، جن کو شریک بناتے میں ان سب سے مستغنی ہوں۔ جو میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، میں سارا کا سارا معاملہ اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اپنا حصہ لے لیتا ہوں کہ چلیں اتنے فیصد تو میری بات مانتا ہے، اتنا میرا ہو گیا، اتنا کسی اور کا ہو گیا۔ یہاں تو خالص بندگی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں نکل سکتی۔ تو دوسری صفت اس جماعت کی عابدون کی ہے، اور یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ اسی کیفیت کو مضبوط بنانے کے لیے، ایک ایسی عبادت جو صرف اور صرف ایک انسان ہی جانتا ہے کہ کیا وہ واقعتاً اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اس کے ارادے کو، اس کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر دل کے اندر بندگی ہوگی تو روزے کی عبادت ہوگی، ورنہ اس سے انحراف کرنے کے تو 100 راستے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ ایسی خاص عبادت ہے، الصوم لی، میری عبادت ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر صرف اور صرف یہ احساس ہے، جس کو حدیث میں ذکر بھی کیا گیا کہ ایمان میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں نے ان ایام کے اندر اس ضابطے کو پورا کرنا ہے جو مجھ پر عائد کیا گیا، اور احتساب کے ساتھ کہ یہ سارا عمل گویا کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں کسی درجے کے اندر کسی اور سے میں نے کوئی ریوارڈ نہیں لینا۔ تو اس روزے کی گویا کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ کی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیعبدون، کہ میری بندگی کرے، تو اس بندگی کا مظہر روزے کی صورت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ گویا روزے کی عبادت مستقل طور پر انسان کے اندر اس چیز کو راسخ کرتی ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ عبادت تو 1 مہینے کی ہے، مہینہ مکمل ہو جائے گا تو عبادت کی وہ فرضیت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے واقعتاً اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ میں بندگی کے جذبے سے یہ عمل کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ماحول بنا ہوا ہے، سب لوگ رکھتے ہیں، نہ رکھا تو لوگوں کی نظروں میں بے وقار ہو جاؤں گا، ایک ہماری سماجی روایت ہے یا ہماری خاندانی روایت ہے، اس طرح کے اگر کوئی تصورات موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ایک خالص، اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ ہر عبادت کے وقت نیت کو ذرا تجدید کیا کرو۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام صرف اور صرف اللہ کے حکم منشا کے مطابق، اس کی رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ تیسری صفت جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئی، الحامدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر کسی کی چاپلوسی، کسی کی خوشامد نہیں کرتے، اس کے اندر وہ حد سے نہیں گزرنے والے۔ حمد صرف اللہ کی، جو میں پہلی ہی آیت میں کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کسی اور کا ہم شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا، حمد صرف اللہ کی ہوگی۔ تو گویا حامدون کی جماعت پیدا کرنا، اس صفت کا پیدا کرنا، ان اخلاق کا پیدا کرنا، یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رویے کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر، اپنے افعال کے اندر صرف اور صرف اللہ کی حمد کرے، کسی اور کی خوشامد، چاپلوسی، کسی کی
مبالغہ کے ساتھ تعریفیں کرنا، زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، جو غلامی کے کلچر میں ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری ایمان کی بنیادی صفات کے منافی ہیں۔ ہم صرف اللہ کی ہوگی، تعریف صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی تعریف اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی صفت رکھ دی ہے تو وہ بھی اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اس کی ذات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور اس لیے انسان کے اندر کوئی خوبی موجود ہے تو اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو اللہ نے رکھی ہے، جس وقت چاہے نکال بھی سکتا ہے، تو تعریف اسی کی ہوگی۔ اسی وجہ سے جو ہمیں مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، وہ اسی بنیاد پر سکھائیں کہ ہر عمل پر، ہر نعمت پر تمہارے ذہن کے اندر اس کا تصور تازہ ہونا چاہیے کہ تم کھانے پینے بیٹھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ وسائل یہ دیے، تمہیں صلاحیت دی کہ تم کھا پی رہے، تمہیں سواری مل جاتی ہے، اللہ کی حمد کرو۔ یعنی ہر موقع پر گویا تمہارے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بالادستی، اس کا منعم ہونا، اس کے انعامات کا استحضار ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی درجے میں کسی اور کی مرغوبیت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ کسی اور کی تعریف سے ہی بندگی کا راستہ کھلتا ہے۔ جب آدمی کسی اور کی تعریف کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی انسانیت مر جاتی ہے، وہ جیتا جاگتا غلام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی جماعت جو حامدون، صرف حمد الہی کرنے والی ہے، کسی اور کی حمد نہیں کرتی، کسی اور کی حمد کرے گی تو اس بنیاد پر کرے گی کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی خوبی یا کوئی صفت رکھ دی ہے تو میں بالواسطہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ خوبی رکھ دی۔ چوتھی صفت جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئی، السائحون، کہ یہ وہ جماعت ہے جو اس دنیا کے اندر مشقت کی اور جدوجہد کی زندگی بسر کرتی، جو اعلیٰ مقاصد کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کرتی، جدوجہد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہ اپنے آرام کو ترجیح دیتی کہ میں نے اس دنیا کے اندر کہیں پر بھی مجھے دین کے غلبے کے لیے، دین کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مجھے سیاحت اختیار کرنی ہوگی تو میں کروں۔ ایک سیاحت ہوتی جو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں انجوائے کروں، وہ انسان کی ایک ذاتی طبعی خواہش کہیں گے۔ جو قرآن جن کو السائحون کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سفر کے مقاصد ہوتے ہیں، جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر بڑے سے بڑا طویل سفر اختیار کرتے ہیں، جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سفر ہے وہ بامقصد ہے، اس کے مقاصد طے ہیں کہ اس مقصد کے لیے سفر کیا جا رہا ہے، جدوجہد کا سفر ہے، غزوات کا سفر ہے، میدان جنگ میں جانے کا سفر ہے، یا بیت اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے۔ ایک پرمشقت زندگی، گویا کہ آرام طلبی کی زندگی ان کی نہیں ہوتی۔ ایمان والی جماعت ہر وقت گویا کہ مستعد جماعت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھتی ہے، اس لیے اس کو دور دراز کے سفر میں بھی کوئی حرج نہیں پیش آتا، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ نہ ان کو تھکاوٹ رکاوٹ آتی ہے، نہ بھوک ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ پیاس بنتی ہے، کسی بھی درجے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا پورا سفر چونکہ اعلیٰ مقصد سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے ساری جدوجہد اللہ کے راستے میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح الراکعون الساجدون، یہ جماعت گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا، میرا سر تسلیم خم ہے، میں اس کو قبول کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی، میں اس ذمہ داری سے کسی صورت میں انحراف نہیں کروں گا۔ ایک ذمہ دار جماعت ہوتی ہے، وہ ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کرتی، فعل و تہی نہیں کرتی، ان ذمہ داریوں کو اپنے اپنے وقت پہ پورا کرتی۔ رکوع یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب نماز کی حالت میں جھکتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ، ہم نے وہ تمام ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا اور ان کو ادا کرنے کا آپ کے سامنے اقرار کیا، جو بھی زندگی کے اندر ہمارے ذمہ کام ہیں۔
اور پھر سجدہ کر کے میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ اب میں اللہ کے سامنے اب اپنی پیشانی جو میرے پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ عزت والا مقام ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے رکھ دی، انتہا درجی کہ میں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لی۔ اس وجہ سے یہ رکوع اور سجدہ میں غیر اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ تم رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ تمہارے وقار کی علامت ہے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل ہوگا، اللہ کے سامنے سجدے کا عمل ہوگا۔ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، کسی اور کے سامنے جھک جانا، تو یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بھی خلاف ہے۔ الآمرون بالمعروف، یہ جماعت معاشرے کے اندر ہر بھلائی کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتی ہے۔ جو بھی معاشرے کے اندر بھلائی کا کام ہے، چاہے وہ معاشرتی بھلائی ہے، چاہے وہ معاشی بھلائی ہے، سیاسی بھلائی ہے، اخلاقی بھلائی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، قومی ہے، بین الاقوامی ہے، اس کا وہ نظام قائم کرتی ہے۔ امر کا مطلب یہ ہوتا ہے باقاعدہ اس کی ریٹ قائم کرتی ہے۔ یقیناً اس کا آغاز گفتگو سے ہوتا ہے، ذہن سازی سے ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی ہدف ہوتا ہے کہ ہم اس ذہن سازی کے ذریعے، اس کے ذریعے اجتماعیت قائم کر کے بالآخر ہم اپنے اس معروف کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بات جو انسان کے فطرت سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ انسانی فطرت کے لیے جانا پہچانا ہے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں ہو سکتی جو انسان کی طبیعت سے اس کا کوئی ٹکراؤ ہوتا ہو، اس سے گویا اس کا کوئی انکار کا معاملہ ہو۔ معروف کا مطلب یہ ہے ایک ایسی چیز جس سے انسان کو انس ہوتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر نیکی کے ساتھ انس رکھا گیا، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ انس رکھا گیا، طہارت کے ساتھ انس رکھا گیا، عدل کے ساتھ انس رکھا گیا، انسانوں کے ساتھ معاملات کے اندر حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کے اندر انس رکھا گیا۔ یہ ساری معروفات ہیں۔ تو گویا ایک ایمان والی جماعت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس معروف کو قائم کرے، امر کرے، حکم دے، جو بھی اس کا دائرہ بنتا ہے۔ یعنی اس کا جو بنیادی آخری ہدف ہوگا کہ بالآخر وہ معروف کا نظام قائم کرے، پہلے اپنے دائرے کے اندر، پھر اگلے دائرے کے اندر، پھر اگلے دائرے کے اندر، تاکہ عالمی سطح تک اس کی ذمہ داری چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ معروف نافذ کرے۔ جو اپنی ذات پر اپنا نظام قائم کرے گا تو وہی آگے چل کر دوسرے دائرے کے اندر بھی قائم کرے گا۔ اگر اس کی اپنی ذات ہی ڈاما ڈول ہے تو دوسروں کو واعظ و تلقین کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ذاتی انقلاب ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے نظریے کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اس پہ معروف کو غالب کیا جاتا ہے۔ جو اپنے اوپر معروف ہی غالب نہ کر سکے اور وہ کسی اور جگہ معروف کے قائم کرنے کی بات کرے گا تو بہت بڑا تضاد ہے۔ تو اس وجہ سے امر بالمعروف کا جو سفر ہے وہ اپنے انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر عالمی دائرے کے اندر جاتا ہے۔ ہاں، نظریہ اس کا یہ ہے کہ میں نے دنیا پہ اس نظام کو غالب کر۔ اب اس نظریے کو بروئے کار لانے کے لیے ظاہر طریقہ کار ہے، اس نے یقیناً پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے درجے کو چھوڑ کے آدمی اگلے درجے کی چھلانگ لگا دے، قومی درجے پہ کام نہ کرے، بین الاقوامی درجے کی باتیں شروع کر دے، بین الاقوامی درجے کی تنظیم بنا لے کہ ہم عالمی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو قومی سطح پہ کام کر کے دکھاؤ، قومی سطح پہ نظام قائم کرو، قومی سطح پہ عدل قائم کرو، قومی سطح پر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم کرو۔ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کی ترتیب بنتی ہے۔ تو اس جماعت کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر معروف کو قائم کرتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا؟ الناہون عن المنکر، برائی کے خلاف وہ باقاعدہ جدوجہد کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، ممانعت کرتی ہے، اس کو روکتی ہے۔
نہیں کے درجے بھی بتائے گئے کہ سب سے اولین درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس برائی کو پہلے برائی کے طور پر سمجھیں تو صحیح کہ یہ برائی ہے، نظریہ درست کریں۔ اگر ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے، سرمایہ پرستی کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے، تو ظاہر بات ہے اگلی باتیں تو صرف کہانی ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے نظریہ درست کرو، اپنا نصب العین درست کرو، منکر کو سمجھو کہ سب سے بڑا منکر کیا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ ہم بڑے منکر کو قبول کر کے چھوٹے چھوٹے منکر پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، دین کا فہم ہوتا ہے، دین کا تفقہ ہوتا ہے، دین کا شعور ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ ام المنکرات کیا ہے، سارے منکرات کی جڑ کیا ہے، جہاں سے منکرات پیدا ہوتے ہیں، اس کو سب سے پہلے وہ ہدف بناتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منکر کے خلاف اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، تو ہر منکر کے خلاف ظاہر وہ کام بھی کرے گا، جد و جہد بھی کرے گا، اس سے دوری بھی اختیار کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر ترجیحات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر اس ظلم کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، اور جس درجے کا وہ ظلم ہے، جس درجے کا منکر ہے، اسی درجے کے اس کے خلاف اس کے شعور کی سطح ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر ایک عالمی منکر موجود ہے تو اس عالمی منکر کی موجودگی میں کبھی بھی آپ قومی درجے کے اندر اپنے معروف کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے قومی معروف کی حفاظت کے لیے اس کو سمجھا جائے کہ اس کا سب سے بڑا مقابل کون ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر معروف اور منکر کی جو کشمکش ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے بہت ابتدائی درجے کی، ذاتی درجے کی معروف و منکر کی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن اس پر اکتفا کر کے اور انسان اپنے پورے دین کو وہیں پر مکمل کر بیٹھے کہ میں فلاں فلاں چھوٹی چھوٹی نیکی کر لیتا ہوں، میرے بس میں تو اتنا ہی ہے، یا یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ میں ان سے بچ لیتا ہوں، میرے بس میں یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اس نے دنیا کے ہر منکر کے خلاف اپنے ذہن کے اندر بیداری پیدا کرنی، اور ہر معروف کو قائم کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ پھر جا کر وہ یقیناً آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہوگا۔ تو اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر اپنے قومی درجے کے اندر بھی اور اسی طرح عالمی درجے کے اندر بھی جو معروف اور منکر کے درمیان ایک کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت منکر کس شکل میں آ رہا ہے، اس کی کیا حکمت عملی، اور اس وقت معروف کیا ہے۔ جو اس موقع کی، اس محل کی بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات بہت سارے معروفات ہیں، اسلام کا پورا نظام ہے معروفات کا، اور اسی طرح اسلام نے منکرات کی بھی ایک تفصیل ہمیں بتا رکھی ہے۔ تمام معروفات کو اختیار کرنا، تمام منکرات سے دور رہنا، تو یہ تو بنیادی تقاضا ہے، لیکن آپ کو عملی طور پر کہیں نہ کہیں درجہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جد و جہد کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، اس میں تعین کریں کہ سب سے بڑا معروف کیا ہے جس کے ذریعے ہم باقی معروفات کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو معروف ہے وہ عدل قائم کرنا، جس کو قرآن نے کہا کونوا قوامین بالقسط، عدل قائم کرنے والے بنو۔ یہ عدل کی جو صفت ہے، اسی سے ساری نیکیاں جڑی ہوئی۔ ہر نیکی عدل کا کوئی نہ کوئی پیمانہ بتاتی ہے، کوئی نہ کوئی شکل بتاتی ہے، اور اسی طرح اس کے مقابلے پر جو سب سے بڑا منکر ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو جس درجے کا ظلم کرے گا ظاہر اتنا بڑا منکر ہوگا۔ ایک فرد پہ ظلم کرتا ہے، وہ فرد کا ظلم ہوتا ہے۔ ایک معاشرے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک قوم پہ ظلم کر رہا ہے، ایک پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس درجے کے اندر جو سب سے بڑا منکر ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے خلاف بیداری کا ہونا ہی بہت ضروری ہے۔ تو پھر جا کر گویا کہ آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے۔ تو جب تک سوچوں کے اندر اٹھان نہیں ہوگی، ابھار نہیں ہوگا، ایک وسیع تر تصور نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم
اپنی انفرادی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا اسی طرح اپنے آپ کو انفرادی منکرات سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اس دور کے منکر کو سمجھا جائے اور اسی طرح معروف کا تعین کیا جائے، پھر اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زندگی کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ویسے تو آپ کی پوری زندگی نیکیوں کا مجموعہ ہے، ابتدا سے لے کر بعثت سے پہلی کی زندگی بھی معروفات کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی منکر نہیں۔ بعثت کی بھی 40 سالہ زندگی ایک پاکیزہ، ایک صاف ستھری زندگی، نیکیوں کو اختیار کرنے کی زندگی ہے، نیکی اور بدی کے مقابلے میں نیکی کی طرف اپنا پورا رجحان رکھے اس کے مطابق فیصلہ دینے کی زندگی ہے۔ لیکن بعثت کے بعد تو آپ نے اس کو اپنی زندگی کے مشن کے طور پر، کیونکہ اللہ نے اب آپ کو باقاعدہ مبعوث کر دیا، ایک مشن دے دیا، اس لیے پھر آپ نے اس مشن کی تکمیل کے لیے معروفات کا نظام قائم کیا اور منکرات کے خلاف جدوجہد کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے پہلا غزوہ ہے وہ بھی اس مہینے کے اندر ہوا، اسی سال اسی مہینے کے اندر سن 2 ہجری کے اندر روزہ بھی فرض ہوا، اور اسی سال میدان میں اترنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دی گئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اسوہ قائم کیا کہ یہ ہیں تو دونوں معروف، روزہ بھی بہت بڑا معروف ہے اور اللہ کے راستے میں میدان میں اتر کر جدوجہد کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ بھی ایک معروف ہے۔ لیکن آپ نے ایک معروف کو دوسرے معروف کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دی کہ یہ کہا ہے چونکہ روزہ ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، چلیں اس کے اندر ہم اور کوئی نیکی نہیں کرتے جس سے روزہ متاثر ہو۔ آپ نے وہ عمل اختیار کیا کہ جس کے اندر یقیناً روزے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے احکامات بھی دے دیے کہ سفر کی حالت میں تمہارے لیے گنجائش رکھی گئی۔ تو یہ اصل میں اس دور کے اندر تو سفر جہاد ہوتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کے لیے تمام اسفار کے لیے گنجائش پیدا کر دی، ورنہ بنیادی طور پر تو اس کا تعلق اس چیز سے تھا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ یہ مہینہ بتاتا ہے کہ جدوجہد کا مہینہ، یہ ترجیحات کو طے کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ کونے میں بیٹھ جائے بکل مار کے میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، یا بات میں کہوں جی میں نے روزہ رکھا ہوا، میں تو کچھ کام کر نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو روزہ بے عملی کا نام بن گیا، کہ کوئی کام نہ کرنا ہو تو روزہ ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے۔ دین کا پیغام کیا ہے؟ دین جن پہ نازل ہوا اور انہوں نے عملی زندگی کیسے گزاری کہ ایک طرف اس ظلم کو روکنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحات متعین کی کہ تمہاری بنیادی ترجیحات کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر اگر آپ اس پورے واقعے پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ کا جو سفر ہے کیوں اختیار کیا، اس کی کیا مقاصد تھی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا سن 6 ہجری کے اندر، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ان 10 سالوں کے اندر دونوں فریق ان شرائط پر عمل درآمد کریں گے، اس دوران ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ معاہدے میں جو لوگ شریک ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ آزمائی نہیں کریں گے۔ اور اس کے اندر یہ شق بھی رکھی گئی تھی کہ یہ بنیادی طور پر تو معاہدہ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باقاعدہ دستاویز تیار ہوئی، لکھی گئی، اور اسی کے اندر یہ شق بھی شامل کی گئی
کہ کوئی بھی فریق کسی کے ساتھ مل کر اس معاہدے کا حصہ بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور ایسی صورت میں معاہدے کی ساری شرائط گویا اس کو پوری کرنی ہو۔ چنانچہ دو قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان کی ماضی میں آپس میں کافی جنگیں ہوتی تھیں، جیسے قبائلی معاشرے کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ دونوں مشرک قبیلے، بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر معاہدے کا فریق بننے کا فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، اور اس حلیف ہونے کی بنیاد پہ ہم بھی اس معاہدے میں شریک ہو رہے ہیں۔ بنو بکر نے وہ قریش کے حلیف بن کے شامل ہو گئے۔ اب گویا یہ طے ہو گیا کہ یہ 10 سالہ معاہدہ تمام جو بھی شریک، چاہے پہلے موقع پہ شریک ہوئے یا بعد میں شریک ہوئے، سب پر اب یہ نافذ ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی، جان و مال کی حفاظت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا معاہدہ کیا، اور معاہدہ امن کا معاہدہ کیا، حقوق کی حفاظت کا معاہدہ کیا، اور ان لوگوں سے کیا جو کہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ امن کا معاہدہ ہوا، اور ایک فریق کو تو اپنے ساتھ ملا کر گویا کہ وہ آپ کا شریک بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی پرانی جنگ تھی، لڑائی تھی، تو بنو بکر یعنی ایک مشرک قبیلے نے دوسرے مشرک قبیلے پہ حملہ کر دیا، کافی ان کے لوگ مار دیے، مال لوٹ لیا۔ وہ اپنی جان بچا کے حرم میں پناہ جا کے لیتے ہیں۔ ان کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہائی دیتے پہنچتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہمارے لوگ قتل کر دیے گئے، ہمیں لوٹ لیا گیا، آپ ہمارے حلیف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقاعدہ پیغام بھجوایا قریش کو کہ 3 باتیں تمہارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو اس دور کا دستور تھا، جس کو اسلام نے بھی اختیار کر لیا، کہ جو ان کا خون بہا ہے، ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں، تو دستور کے مطابق ان کی دیت ادا کی جائے، مانا جائے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس کے بدلے میں اب ہم یہ تاوان دے رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو حوالے کر دیا جائے، خود دیکھ لے گا یہ قبیلہ، معاف کرنا ہے، بدلہ لینا۔ تیسری صورت یہ کہ یہ معاہدہ پھر نہیں رہ سکتا، اگر یہ باتیں نامنظور ہیں تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول ایک مشرک قبیلے کی خاطر معاہدے کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور جب ٹال مٹول سے کام لیا گیا، توجہ نہیں دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا کہ اب راست اقدام ہوگا۔ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک مشرک قبیلے کے لیے ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی مسلمان جان نہیں گئی، کسی مسلمان کا مال نہیں لوٹا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان ہے، چلے رمضان کے بعد دیکھیں گے، ابھی روزے تو تسلی سے رکھ لیں، آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا تھا۔ اسی وقت اقدام کیا آپ نے، فوراً اس پہ گویا کہ آپ نے حکمت عملی بنائی، اور بڑے ہی رازداری کے ساتھ بنائی کہ ہم نے مکہ پہنچنا ہے، لیکن ان کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس کا پورا اہتمام کیا گیا، کسی کی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا، اور اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری جماعت یہ مکہ کی طرف جاتی ہے۔ تو مکہ جو فتح ہو رہا ہے کسی مسلمان پر ظلم کے رد عمل میں نہیں ہوا، مشرکوں پر ظلم ہوا، مظلوم مشرکوں کی مدد کے لیے مسلمانوں نے راست اقدام کیا عین رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہے اسلام کا اسوہ، یہ ہے نیکیوں کی ترجیحات، کہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ اس وقت سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنے روزے کی حفاظت کی جائے،
آگے اعتکاف کا عمل ہے اس کو اختیار کیا جائے، یا اس موقع پر ان مظلوموں کی داد رسی کی جائے۔ اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین مکہ میں پہنچتے ہیں اور صرف ایک طرف سے مزاحمت ہوئی، جدھر سے خالد ابن ولید داخل ہوئے تھے، ان کے مقابلے پر ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرمہ وہ مقابلے پر آئے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں 2 آدمی بھی کام آئے، لیکن جس طرف سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو امن و امان کے اعلانات کرائے، اس میں جو مخالف فریق کا سردار ہے اس کے گھر کو بھی جائے امن قرار دے دی، اور یہ سارے اعلانات ابو سفیان کے ذریعے ہوئے، کیونکہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو پہنچ گئے، وہ تو اس ٹو میں تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے روشنیاں نظر آ رہی ہیں، جا کے پتہ کروں، کیونکہ مکہ کی حکومت ابو سفیان کے پاس تھی، اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا ہے تو وہ اس نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچے تو ظاہر گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو اعزاز دیا اور کہا کہ میں کسی قتل و غارت کے لیے نہیں آیا، میں تو اسی بیت اللہ کی حرمت کی حفاظت کے لیے آیا، لوگوں کے خون کی حفاظت کے لیے آیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے جو جو اعلانات کرنے ہیں آپ میرے ذمہ کر دیں، یہ جتنے بھی اعلان ہے کہ جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو امن ہے، بیت اللہ میں آ جائے تو امن ہے، یہ سارے اعلانات ابو سفیان نے آ کر بیت اللہ میں کیے، اسی وجہ سے مکہ کے اندر امن رہا، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ تو گویا یہ بات بنیادی طور پر واضح ہوتی ہے کہ ایک ایمان والی جماعت کا تو بنیادی مقصد معاشرے سے ظلم کو مٹانا ہوتا ہے، چاہے یہ ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہو، اس کے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ مسلمان مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات واضح کر دی ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکو اور مظلوم کی مدد کرو، یہ ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ مسلمان مظلوم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یا اس کے لیے کوئی آواز، وہ بھی صرف آواز ہی نکالتے ہیں، ساتھ تو اس کا بھی نہیں دیتے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، اور جو اس مہینے کے اندر دی گئی، تو اس مہینے کی یہ عبادت کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو انسان پہ جمود طاری کرتی ہو۔ یہ تو ہمارا تصور ہے نا کہ ہم نے روزے کے ساتھ جمود کو جوڑ لیا کہ کچھ نہیں کرنا چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اسلامی روایت میں تو کبھی بھی نہیں تھا۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ یہ 2 بڑے اہم واقعات اس مہینے کے اندر ہو رہے ہیں، غزوہ بدر جیسا جس کو قرآن نے کہا یوم الفرقان، جو حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت جزیرۃ العرب میں تسلیم ہوئی، اور پھر یہ دوسرا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا قومی انقلاب مکمل ہوتا ہے، کیونکہ مکہ میں جس کی حکومت ہوتی ہے گویا کہ جزیرۃ العرب پہ اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہی آج پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، بنیادی پیغام تو یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کے اندر ظالم کے مقابلے پر مظلوم کا ساتھ دینا۔ اب ہمارے یہاں پتہ نہیں عجیب و غریب بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی عقیدہ کا پیمانہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک واضح پیغام رکھ دیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مظلوم کے پہلے عقیدے کو ٹٹولنا شروع کر دیں اور اس کی اندر سے چیزیں نکالیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ جن کا بالکل کفر واضح تھا، مشرک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ معاہدہ توڑا ان کی خاطر، مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس 10 سالہ معاہدے کی ابتدا بھی مسلمانوں کی حق میں گئی، مسلمانوں کو اس کا فائدہ تھا، مسلمان اس کے ذریعے اپنے آمد و رفت ان کا امن کی حالت میں تھا، ان کو تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ لیکن مسلمان صرف اپنی گروہی امن کے لیے تو کام نہیں کرتے کہ ہم محفوظ ہیں، ٹھیک ہے دنیا جہاں جاتی ہے جاتی رہے۔ یہ گویا کہ انسانی مشن ہے جو ایک مسلمان جماعت کو سپرد کیا گیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کیا۔ آج ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں۔
تو اسی کا نتیجہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ ذلت ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہے، کیونکہ ان کو اچھے اور برے کا امتیاز ختم ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں ان کا شعور ختم ہو گیا، شعور مارا گیا، عقلیں ماری گئیں۔ جو دنیا کے اندر سب سے بڑی ظلم کرنے والی طاقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کے ہم دنیا میں امن قائم کریں۔ اس سے زیادہ عقل کیا مسخ ہو سکتی ہے؟ اسی کو عقل مسخ کرنا کہتے ہیں۔ حقائق بالکل ہی کچھ ہوں اور ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں۔ اتنی مروبیت ہے کہ ہم اپنی زبان سے ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہیں، آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ وہ ملک کر رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر بنے تھے، یعنی ایسی کمزور، ایسی بودی، ایسی بزدل قیادت جو ہے وہ ملک میں موجود ہے۔ دین کا پیغام کیا تھا؟ دین کیا کہتا تھا؟ اس سے تو 100% انحراف ہے۔ یعنی ایک طاقت اٹھتی ہے اور وہ بے گناہ بچیوں کو قتل کر دیتی ہے، 200 کے قریب لگ بھگ بچیاں ماری جاتی ہیں، اسکول میں پڑھنے گئی ہیں۔ انسانی ضمیر سویا پڑا ہے، اسلامی ضمیر سویا پڑا ہے، کوئی اس پہ گفتگو نہیں۔ صبح شام گویا کہ انسانیت کے ساتھ قتل عام کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی اس پہ آواز نہیں۔ قرآن حکیم نے تو کہا تھا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی برائی کا چرچا تو پسند نہیں، لیکن مظلوم کی آواز اللہ کو پسند ہے، اس کو اجازت دی کہ اپنی آواز بلند کر۔ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہیں کہ بھی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر جو اخلاق پیدا کرنا مقصد ہے، ان اخلاق کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان اخلاق کا غلبہ ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اس امت کی بنیادی خصوصیت قرار دی گئی تھی کہ اس نے منکر کی ہر شکل کے خلاف جدوجہد کرنی ہو، چاہے جائے کہ وہ ام المنکرات ہو، ساری منکرات کی جو جڑ ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ جو امریکہ کی طاقت ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسی سے برائی پھیلتی ہے، اسی سے نکلتی ہے، اسی کی طرف داخل ہوتی ہے، ہر برائی کا وہ مرکز ہے۔ ایسی ایسی برائیاں وہاں سے نکلی ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اب ان کی جتنی بھی یہ فائلیں نکلتی رہتی ہیں، ان کا ہی اندازہ کر لیں۔ یہ وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہماری تہذیب ہے، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم دنیا کو تہذیب سکھانے نکلے ہیں۔ ہندوستان بھی آئے تھے ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے، ہماری تہذیب برباد کر گئے اور اس کی جگہ پر ایک ایسی تہذیب مسلط کر دی کہ جو مانگنے والی ہے، جو چاپلوسی کرنے والی ہے، جو خوشامد کرنے والی ہے، جو جھکنے والی ہے، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ تہذیب ہے جو ہمیں دے کر گیا۔ تو دنیا کا یہ سب سے بڑا منکر ہے جس سے ساری دنیا کی برائیاں جڑی۔ اس کا شعور بیدار کرنا، روزہ تو نام ہی اسی چیز کا نا کہ اس برائی کے خلاف اندر سے آواز بلند ہو، شعور زندہ ہو۔ اس لیے تو روزے کی عبادت رکھی گئی کہ اپنے اوپر پابندی لگاؤ گے تو سوچو گے نا پابندی کس لیے لگ رہی ہے، میں جائز چیزوں سے کیوں رک رہا ہوں، تاکہ تمہارے اندر برائی کے خلاف مزاحمت پیدا ہو۔ مقصد تو بنیادی طور پر یہ ہے۔ پھر قرآن نے کہا الحافظون لحدود اللہ، اس جماعت کی آخری صفت جو قرآن نے بیان کی کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کی ایک حد بندی کی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ دیانت ہے، یہ بددیانتی ہے۔ ان کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، منکر کو معروف بنا دیا جائے اور معروف کو منکر سمجھ کے چھوڑ دیا جائے۔ حدود کو پامال کرنا،
اس لیے قرآن جہاں بھی احکامات بیان کرتا ہے صاف کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد ہے، اسے تجاوز مت کرنا۔ تو باقاعدہ گویا کہ ہمیں پورا کا پورا ایک نظام دیا گیا جس میں ہمیں یہ شعور دیا گیا کہ تم نے کس طرف کھڑا ہونا ہے، کس چیز کے قریب تم نے نہیں جانا۔ تو روزے کا تو بنیادی مقصد یہ کہ ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہو کہ جو سوسائٹی کے اندر ہر برائی کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی بنائے۔ جو بڑے درجے کی برائی ہے اس کے خلاف بڑے درجے کی جدوجہد ہوگی اور اسی ترتیب کے ساتھ نیچے تک آیا جائے گا۔ اسی طرح معروفات ہیں، اس کی بھی درجہ بندی ہوگی، سب سے اعلیٰ معروف کو اختیار کرنا، پھر درجہ بندی کے ساتھ نیچے آنا، اجتماعی معروف کو اختیار کرنا، پھر ذاتی معروف کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا۔ یہ بنیادی طور پر اس مہینے کا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا بشر المومنین، اس جماعت کو بشارت دیں۔ کہ مومنین ہوتے کون ہیں؟ صرف وہی کہ جن نے کوئی کلمہ یاد کیا ہوا ہے۔ کلمہ گو ہونا یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن جس کو قرآن المومنین کہتا ہے، بشر المؤمنین، یہ ساری تفصیل کے بعد قرآن نے کہا تائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون ہیں، سائحون ہیں، یہ ساری صفات بیان کر کے پھر کہا کہ اس جماعت کو بشارت دیں، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ جدوجہد کرنے والی جماعت ہے، دنیا میں بھی اس جماعت کو غلبہ ملے گا اور ملا، اور اسی کے لیے آخرت میں بشارت ہے۔ جو دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد نہیں کرتی تو وہ کس طور پر آخرت کی کامیابی کی امید لگا کے بیٹھی؟ اس کو اللہ نے صلاحیتیں کس لیے دی ہیں؟ اگر اس کو کچھ کہنے کی صلاحیت دی، اس نے کہاں تک استعمال کی؟ اللہ نے اس کو عقل کی صلاحیت دی، اس کو کہاں تک استعمال کی؟ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برائی کا صحیح شعور پیدا کریں اور اس کے خلاف حکمت عملی کا بھی شعور پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ جذبات بھڑکے اور ہم نے جو ہے ادھر ادھر خون خرابہ کیا، جلاؤ گراؤ کیا، ہم نے کہا شاید کام پورا ہو گیا۔ اس سے بھی اس بڑے منکر کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جذباتیت پیدا کر کے وہ اپنے ڈگر پہ ڈال دیتا ہے۔ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بے گناہ لوگ مارے گئے، وہ مشتعل ہوئے اور ان کو جو گائیڈ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے مس گائیڈ کر دیا، قتل و غارت ہو گیا، یا اسی کے ذریعے جو معاشرے کے اندر افراتفری پھیلی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ برائی کے خلاف صحیح شعور اور صحیح حکمت عملی اختیار کی جائے، اور پھر اس چیز کو سمجھا جائے کہ اصل مرکز برائی کیا ہے۔ اس پہ ہمارے نظام نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ باہر کی فورس نے یہاں کے لوگوں کو قتل کیا، کس بنیاد پہ قتل کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، جو بھی کیا، تو یہاں کا قانون حرکت میں آتا، یہاں کی فورس اس کو دیکھتی۔ ایک امریکہ کی فورس نے یہاں کے لوگوں کو قتل عام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں کہ ہمارا رد عمل بھی بس جذبات میں آتا ہے، 2 دن 3 دن ہم بڑے مشتعل ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے وسائل کی کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی چیز کا ہم نقصان کر دیتے ہیں، اس کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں کی آمد و رفت میں ہم تعطل پیدا کر دیتے ہیں، اس سے اس ظالم پہ کیا اثر پڑ رہا؟ تو صحیح حکمت عملی اختیار کرنے بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پر اسی چیز سے ہے کہ ہمارے اندر معاملات کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو اور اس کے مطابق جو حکمت عملی ہے اس کا بھی شعور پیدا ہو۔ تو اس لیے اس مہینے کو تربیت کے نقطہ نظر سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ محض یہ کہ ایک عبادت کی جا رہی ہے، ہم دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، رات کو حسب توفیق ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے،
اور پھر اس سے جو تربیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر دنیا کے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے، جیسے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 2 بڑے اہم واقعات بتا چکا ہوں۔ یہ وہ تربیت ہے کہ انہوں نے اس مہینے کے اندر 2 بڑے بنیادی کردار ادا کیے جو تاریخ ساز ہیں، جہاں سے تاریخ بدلی ہے۔ ایک غزوہ بدر سے تاریخ بدلی ہے، دوسرا فتح مکہ سے تاریخ بدلی ہے، اور دونوں اس مہینے کے اندر ہوئے۔ تو یہ مہینہ تو مکمل طور پہ جد و جہد کا مہینہ ہے، نظم و ضبط کا مہینہ ہے، حالات کو صحیح طور پہ سمجھنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کی صحیح درجہ بندی کا مہینہ ہے کہ کون سا کام کس درجے کا ہے، کس موقع کا ہے، کیسے کرنے کا ہے۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ محض ایک ہجومی معاشرہ ہے، ایک ہجوم ہے، جذبات بھڑک اٹھتے ہیں یا بالکل ہی خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اس ہجوم کے اندر جب تک شعور کی بات نہیں کی جائے گی، ان کا صحیح رخ نہیں متعین کیا جائے گا، ان کو صحیح اور غلط کا امتیاز ان کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، ان کو جذباتیت سے نکال کر شعور کے ساتھ استقامت کے راستے پر نہیں ڈالا جائے گا، تو یہ جو ہمارا تباہی کا سفر ہے یہ تو قائم رہے گا۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم درست راستے کا انتخاب کریں، اپنے صحیح نصب العین کا تعین کریں، اس نصب العین کے مطابق جو تربیتی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اجتماعی ذہن بنائیں، اجتماعی حکمت عملی کی طرف جائیں، اور دشمن کا صحیح شعور پیدا کریں کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے۔ یہ شعور نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہم دشمن کے ہاتھ استعمال ہوتے آئے ہیں۔ آج جو تباہی دنیا کے اندر جس دشمن کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، ہم اس کے ہاتھ سے آج تک استعمال ہو، اور ہمارا نظام اب بھی ہو رہا ہے، اور اس بنیاد پہ ہوتا رہے کہ جی وہ کم سے کم مذہب کو تو مانتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر مذہب لا مذہب کی باتیں چل رہی تھیں تو ہم نے وزن اس طرف ڈالا ہوا تھا کہ مذہبی لوگ ہیں، ان کی مذہبیت آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لا مذہب ہونے کے باوجود حقیقت میں وہ بھی لا مذہب ہے، لیکن اب وہ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں، مذہبی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یاد آ رہی ہے۔ تو یہ صلیبی جنگوں کا جو تسلسل ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ صلیبی جنگوں کا عنوان بھی خود صلیبیوں نے رکھا، مسلمانوں نے نہیں رکھا۔ اس دور کے اندر کہ ہمارے صلیب خطرے میں پڑ گئی، میدان میں نکلو، جو صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر نکلے تھے۔ تو وہی صلیبی ذہنیت ہے جو چل رہی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ سارے کے سارے ابراہیمی ہیں، یہ سارے کے سارے خدا کو مانتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس لادین یا سوشلزم کے نظام کے خلاف خدا بچاؤ تحریک چلائی گئی تھی کہ خدا خطرے میں، سب سارے مل جاؤ، یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ اللہ کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ کیسے مذہب کا خیز قسم کے عنوانات ہمارے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اور اب جو ہے وہ ابراہیمی معاہدہ چل پڑا ہے، اور اس ابراہیمی معاہدے کے اندر دلچسپ بات کیا ہے کہ انہوں نے ہندو بھی شامل کر لیے۔ یعنی اس دنیا کے اندر عقل و شعور نام کا جیسے جنازہ نکل رہا ہے اور سارے اس کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے عقلوں کو کام میں لایا جائے، حالات کا صحیح تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، سوچا جائے، صحیح رخ متعین کیا جائے، اور کسی کے کہنے میں آ کر، جذبات میں آ کر فیصلے کرنے کی بجائے ٹھوس موقف اختیار کیا جائے، فروعی مسائل میں الجھنے کی بجائے اصولی بات طے کی جائے کہ اصولی معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک معاملہ طے کر کے اگلے مرحلے میں آپ اپنے فروعات کو طے کرتے رہیں۔ جب دنیا کے اندر ایک چیز طے شدہ ہے کہ ایک طرف ظالم طاقت کھڑی ہے اور ایک طرف مظلوم طاقت ہے، اب وہاں پر مظلوم کے عقیدے کو زیر بحث میں لانا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، بے موقع بات ہے۔
چاہے اس کا کتنا ہی غلط عقیدہ ہو، ناقابل قبول ہو، لیکن بات ہے کرائیٹیریا جو دین ہمیں دے رہا ہے وہ تو یہ دے رہا ہے کہ آپ نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قریش کا شرک جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اور بنو خزاعہ کا شرک قابل قبول ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ شرک شرک ہے، چاہے بنو خزاعہ کرے چاہے قریش کرے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ہی ختم کر دیا۔ تو گویا یہ سارا کا سارا جو جنگ کا عمل ہوا مکہ کی فتح کا، یہ گویا ایک مشرک قبیلے کی حمایت میں ہوا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر آپ کی غالب قوت تھی، اللہ نے آپ کو فتح دی، آپ کے ہاتھ میں نظام آ گیا، لیکن حکمت عملی کس بنیاد پہ اختیار ہوئی؟ تو اس طرح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اپنے تخیلات کے تحت ہم دین کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور پھر اس طرح دین کو بگاڑ کے مس کر کے ہم نے تصورات پیدا کر رکھے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم درست سمت میں اپنی سوچوں کو متعین کریں، اور یہ متعین کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی ظلم کرنے والی طاقت کون سی ہے، اور اس بات سے توبہ کریں کہ ہم ماضی کے اندر اس کو طاقت بنانے کے اندر ہمارا بھی کردار ہے۔ ہم نے اس کو جو ہے یک قطبی طاقت بنایا، ہمارا خون اس میں لگا ہوا ہے، اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جو ہم درندہ بنائے، جو آج دنیا کے اندر چیرتا پھاڑتا پھر رہا ہے، اس کو کس نے یہ طاقت دی؟ کہاں سے اس کو یہ حوصلہ ملا؟ اس میں ہمارا خون استعمال ہوا، مسلمانوں کا خون استعمال ہوا، بے تحاشا استعمال ہوا، ہم نے اس کے دشمن کو زیر کیا، تو آج دیکھ لیں نتائج کہ وہ آپ پر ہی پل پڑا ہے، اس نے آپ کے ملک تباہ کر دیا، ایک نہیں، اس نے دسیوں بیسوں ان کا استحکام، ان کا استقرار، سارا کا سارا معیشت، سیاست ساری برباد کر کے رکھ دی۔ وہ آج تک کسی بھی مسلمان ملک کا دوست ثابت نہیں ہو سکا، کوئی ایک واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی اگر ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ عقلیں مس ہو چکی ہیں، اور جب عقلیں مس ہو جاتی ہیں تو پھر تباہی کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر دعاؤں سے راستے نہیں رکتے کہ میں دعائیں مانگتے رہیں آپ، یہ دعا ہے ہی نہیں۔ دعا کے پیچھے صحیح نظریہ ہوتا ہے، صحیح سوچ ہوتی ہے، صحیح فکر ہوتی ہے، صحیح حکمت عملی ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ یہ خواہشات کا مجموعہ ہے جو ہم دعاؤں کے نام سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس مہینے کی جو تربیتی چیزیں، فکر کی تربیت بھی ہے، اخلاق کی تربیت بھی ہے، رویوں کی تربیت بھی ہے، سوچ کی تربیت بھی ہے، اعمال کی تربیت بھی ہے، اخلاق کی تربیت بھی ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہر لحاظ سے تربیت ہے۔ ہم نے اس مہینے سے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اس کا شعور حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر سوچنے کی، سمجھنے کی اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم مظلوم کی تقسیم کے اندر ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر شعور پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، مرعوبیت کو، احساس شکستگی کو، بزدلی کو ہمارے ذہنوں دماغوں سے نکالے، اور ہمارے اندر جرأت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔